السلام علیکم ناظرین، میں امتیاز نبی مسعودی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایک پروگرام لے کے آیا ہوں جس میں مین فوکس ہمارا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر جو ڈسکشنز ہوتے ہیں اسلام کے لحاظ سے اور انسانیت کے اوپر، تو اس ڈسکشن کو ہم یہاں ایک صحیح سمت دینے کے لیے مفتی نصیر الدین صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ نصیر الدین صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ انسانیت، بہترین انسان اور بہترین مسلمان، اس میں کیا فرق ہے، یا اس کی ڈیفینیشن کو ہم سمجھنے کے، اس کی کنسیپٹ کو ہم سمجھنے کے لیے ان سے کچھ سوالات کر لیں گے۔ تو مفتی نصیر الدین صاحب، پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مفتی نصیر الدین صاحب جو ہیں یہ بہت ہی تعلیم یافتہ ہے۔ علی گڑھ سے انہوں نے مدرسے سے مفتی تعلیم حاصل کر کے، وہاں سے فراغت حاصل کر کے یہ علی گڑھ میں گئے ہیں، وہاں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے اسی مذہبی فیلڈ میں۔ اس کے بعد اردو میں بھی انہوں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، اور بہت ساری معلومات، جانکاری ہمیں ان سے مل سکتی ہے۔ مفتی نصیر الدین صاحب، حضرت ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری کنفیوژنز ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ سب سے بڑا کنفیوژن یہ ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے۔ مسلمان خود اس وقت ایک کشمکش میں مبتلا ہوا ہے کہ کیا میں اس راستے کو چن کر صحیح راستے پر چل سکتا ہوں، یا اس راستے کو چن کر صحیح راستے پر چل سکتا ہوں۔ لیکن وہ ڈسکشن ہم بعد کے لیے رکھیں گے۔ اس وقت ہمارا ڈسکشن جو موضوع ہے وہ یہ ہے، جو عام تر جو ہے نا سوشل میڈیا پر ڈسکشنز ہوتے ہیں، اور وہاں ایسے لوگ ڈسکشن کرتے ہیں جن کو علم کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشچن آپ کو کہنے کی کوشش کی، تاکہ ہمارا یہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے، اور سوشل میڈیا پر جو ڈسکشن کرتے ہیں، جو ادھر ادھر کی بحث کر کے لوگ اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو صحیح سمجھ دینے کے لیے آپ سے میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح، پہلے ہمیں آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان اور ایک انسان، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کی وساطت سے بھی آپ، قرآن کی ریفرنس بھی آپ دے دیں ہمیں، اور عام جو ہے خیالات اس کے بارے میں جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کا اپنا خیال کیا ہے اس کے بارے میں، وہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سوال کے لیے مجھ جیسے ایک ناچیز انسان کو چنا۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کو صحیح طریقے سے میں قرآن کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے ان کا صحیح سے صحیح جواب دے دوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں انسان اور مسلمان کو دیکھنا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان جو لفظ ہے یہ کس سے نکلا ہے، اور لفظ مسلمان یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ لفظ انسان جو ہے یہ قرآن کریم میں بھی بہت سی آیات میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر لفظ انسان کا استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ بطین ہے، اس میں آیا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ایسے ہی لفظ انسان، اس کے لیے لفظ انس بھی قرآن کریم نے استعمال کیا ہے، جیسے کہ سورہ الرحمن میں ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض۔ ایسی ہی قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن میں لفظ انسان کا استعمال ہوا ہے۔
یہ لفظ انسان جو ہے اس کا اصل ماخذ جو ہے یا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے الف نون سین، لفظ انس. اور لفظ انس کے اگر ہم لغوی معنی دیکھ لیں تو لفظ انس اس کے لغوی معنی ہے مانوس ہونا، کسی کے ساتھ محبت کرنا. تو اس لحاظ سے لفظ انسان کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ اس انسان کے اندر مانوسیت ہونی چاہیے، اس انسان کے اندر مادہ محبت ہونی چاہیے. تو انسان وہی انسان کہلایا جا سکتا ہے جس کے اندر مانوسیت ہو، جس کے اندر محبت اور مودت ہو. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے لفظ مسلمان. یہ لفظ مسلمان جو ہے اس کا بھی روٹ ورڈ ہے سین لام میم سلم. تو یہ اصل میں اس سے نکلا ہے اور اسی سے پھر لفظ مسلم یا مسلمان بنا ہے. قرآن کریم میں بھی بہت سی آیات میں لفظ مسلمان یا اس سے جو باقی صیغے ہیں، باقی الفاظ ہیں، وہ اسی سے استعمال ہوئے ہیں. مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آیا ہے، ان کے حوالے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان میں سے ہو جاؤں. ایسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت نہ آ جائے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. تو بہت سارے پیغمبر ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں جنہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو لیکن یہ مسلمان یا جس سے یہ نکلا ہے اسلام، اس کے جو لغوی معنی ہے، اس کے لغوی معنی ہے فرما برداری کرنا، فرما برداری کرنے والا، کسی کا تابع ہونا، کسی کی اطاعت کرنا. لیکن آج کل کے اس زمانے میں جو یہ لفظ مسلمان ہے یا لفظ مسلم ہے، یہ ایک خاص اصطلاح ہے، ایک خاص ٹرم ہے. اور یہ ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے یہ ہر اس شخص کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جو اس دین کو ماننے والا ہو، جو دین جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے. جو بھی انسان اس دین کو ماننے والا ہوگا اسے ہم مسلمان یا مسلم کہہ سکتے ہیں. اور جو کوئی انسان اس دین کو انکار کرنے والا ہو، اس دین کو نہ ماننے والا ہو، اسے ہم اصطلاحی معنی کے اعتبار سے مسلمان یا مسلم نہیں کہہ سکتے ہیں. بہت ہی عمدہ طریقے سے مفتی صاحب آپ نے ایک انسان اور ایک مسلمان میں ہمیں واضح طور پر اس کا فرق بتایا. اب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے، کیونکہ یہ تو مطلب ڈیفینیشن ہو گئی، تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان اگر اس کے عادات و اطوار ہمیں صحیح نہیں لگتے تو کیا ہم یعنی وہ بہترین مودہ جو آپ نے انسانیت کے بارے میں کہا، مودہ کہا، ہمدردی کہا، باقی جتنی بھی انسانیت کی فیچرز ہیں، انسانیت ایک بہترین انسان بننے کے، وہ فیچرز اگر ہم ایک مسلمان میں نہ دیکھیں، یعنی ایک انسانیت کی جو خصلتیں ہیں وہ ایک مسلمان میں نہیں ہے، تو کیا ہم اس کو ایک بہترین مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو واضح ہے کہ اگر ایک عام انسان ہے اس میں فرما برداری یعنی مسلمان جو خصلت ہے، فرما برداری کی خصلت ہے، اگر اس میں نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے، وہاں اس حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن مسلمان میں اگر انسانیت کے فیکٹرز نہیں ہیں تو کیا ہم اس کو ایک بہترین انسان مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی شخص ہے اس میں انسانیت کے سارے خصلتیں جو بھی ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے، جیسے کہ کنفیوژن ہے سوشل میڈیا پر جب ہم ڈسکشنز دیکھتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بھائی وہاں ایک عام کمنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت ہی اچھا انسان ہے،
یا یہ کہتے ہیں کہ بھئی مذہب کو چھوڑو انسانیت کو اپناؤ. تو اس میں ایک مسلمان جو ہے وہ جب وہ کمنٹس دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو کہیں نہ کہیں تو یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ مسلمان کی جو عام پکچر ہوتی ہے سوسائٹی میں, عام آدمی جو کہ اسلام پر اتنا چلتا نہیں ہے, اس کو ذہن میں رکھ کے پھر دیکھتے ہیں اس غیر مذہب والے کو جس میں انسانیت کے سارے گن موجود ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ صحیح تو نہیں کہہ رہا ہے. تو اب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان میں انسانیت کے گن نہیں ہے, انسانیت کی خصلتیں نہیں ہیں, تو کیا ہم اس کو ایک اچھا مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ بالکل محترم امتیاز صاحب, آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کے اوصاف اور انسانیت کی صفات نہیں پائی جاتی, تو کیا ہم اس کو بہتر مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر ہم نظر ڈالیں اس کائنات کا جو سب سے پہلا انسان ہے وہ ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, جسے ہم ابو البشر بھی کہتے ہیں. تمام انسانیت اور تمام انسانوں کے وہ باپ ہیں. تو سب سے پہلا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم میں اس حوالے سے ذکر ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اگر ہم اس آیت کریمہ پر نظر ڈالیں تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہوئی ہے اور حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تمام باقی مخلوقات پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. ان تمام وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو جو فضیلت اور برتری ملی ہے وہ ہے علم. علم کی بنیاد پر اس کو برتری ملی ہے. کیوں؟ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو بہتر سے بہتر انسان بنا سکتا ہے. اگر انسان کے اندر صحیح علم نہ ہو, اور صحیح علم ہے دینی علوم, اگر اس کے اندر دینی علوم نہ ہو, صحیح علم نہ ہو, تو وہ اخلاقیات کا پیکر بھی نہیں ہو سکتا, اخلاقیات کا پیکر بھی نہیں بن سکتا. تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس انسان کے اندر صحیح علم ہو. صحیح علم ہی کی بنا پر اس کے اندر اخلاقیات آ سکتی ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے اور جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کے حوالے سے, کہ ایک چیز ہے, ایک کوالٹی ہے انسان کا صبر کرنا. اگر انسان کو اس صبر کے حوالے سے صحیح علم نہ ہو تو وہ صبر نہیں رہ سکتا, وہ صبر بے صبری میں بدل سکتی ہے. مثلا ایک انسان کا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال ہوتا ہے, تو اب اس کو اس انسان کے انتقال کا ایسا غم ہو جاتا ہے, ایسا غم ہو جاتا ہے, ایسا غمگین ہوتا ہے. اگر اس کو صحیح علم نہیں ہوگا تو یہ بے صبری کا شکار ہو جائے گا, اور اس بے صبری میں نہ معلوم یہ کیا کیا بک سکتا ہے. تو اس کو صحیح سمت اگر کوئی دے سکتا ہے, کوئی چیز دے سکتی ہے, وہ ہے علم. تو اسی لیے ایک بہتر سے بہتر انسان بننے کے لیے جو سب سے اول چیز اور سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے اس انسان کے اندر علم کا ہونا, اور وہ علم صحیح کا ہونا, دینی علوم کا ہونا. اس سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیسے عام لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی تعلیمات مجھے دی گئی ہیں. قرآن کریم میں ایسی کیا صفات ہیں جن صفات کو اپنا کر میں ایک بہتر سے بہتر انسان بن سکتا ہوں. مثلا میں نے آپ سے کہہ دیا کہ انسان کا اصل معنی, اور انسان کے اصل معنی تو یہی ہے کہ اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے. انسان صرف ایک مجسمے کا نام نہیں ہے, یہ کسی بس یہ شکل صورت کا نام نہیں ہے.
بلکہ انسان یہ انسانیت کا نام ہے، اور انسانیت جو ہے یہ اچھے کریکٹر اور اچھے کردار کا نام ہے۔ انسان وہی بہتر انسان ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہو، جو اس کے لیے تیار ہو کہ مجھے تو ٹھیک اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو پہنچے، لیکن میرے کسی دوسرے بھائی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس میں ہمیں تمام مذاہب کے لوگ آتے ہیں، بالکل اسپیسیفک صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، نہیں، یعنی انسان کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے غیر مسلموں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی۔ بالکل جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المومن من امنہ الناس، کہ مسلمان، صحیح مسلمان، کامل مومن، کامل مسلمان تو وہی ہے جس سے عام لوگ محفوظ رہیں۔ اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے کہ بس مسلمان اس سے محفوظ رہیں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس سے الناس، اور ناس جو ہے ناس میں ایک غیر مسلم بھی آتا ہے، ایک عیسائی بھی آتا ہے، ایک یہودی بھی آتا ہے، ہر قسم کے مذہب کے لوگ آتے ہیں۔ تو جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ایمان لانے والے شخص سے، ایک مسلمان شخص سے، کہ تم تب ہی کامل مومن ہو سکتے ہو، بہترین مسلمان ہو سکتے ہو جب آپ سے لوگ محفوظ رہیں، آپ کی زبان سے محفوظ رہیں، کہ آپ کسی کی غیبت نہ کریں، آپ کسی کو گالم گلوچ نہ کریں، آپ کے ہاتھوں سے وہ محفوظ رہے، آپ کے انگ انگ سے وہ محفوظ رہے، تبھی آپ کامل مومن بن سکتے ہیں، کامل ایمان والے ہو سکتے ہیں جب آپ سے لوگ محفوظ رہیں۔ جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، تمام مسلمانوں میں سے، تمام اہل ایمان میں سے کامل ترین مومن اور مسلمان وہ ہے جو ان میں سے اچھے اخلاق والا ہو۔ اور اچھے اخلاق، اس میں یہ نہیں کہا گیا کس کے ساتھ اچھے اخلاق والے ہوں، بس اس میں بالکل اتنا کہا گیا کہ جو ان میں سے اچھے اخلاق والا ہو، اچھے اخلاق والا وہ اپنے گھر والے سے بھی ہو، اچھے اخلاق والے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی ہوں، اور اچھے اخلاق والا وہ دوسرے عام لوگوں کے ساتھ بھی ہو، تو اسی کو کہا گیا ہے بہترین انسان۔ اور دوسری بات، ایک تو ہے صرف انسان کا بہترین ہونا، اور آپ نے کہا کہ بہترین مسلمان، بہترین مسلمان بھی وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر اس طرح کی صفات، جس کے اندر اس طرح کے اخلاقیات پائی جائے۔ مثلا آپ کو شاید آپ نے سنا ہوگا، ایک حدیث میں آتا ہے کل ایک ایمان والا آئے گا، یہ نمازیں لے کر آئے گا، یہ روزے لے کر آئے گا، یہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالم گلوچ کیا ہوگا، یہ کسی کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آیا ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ کلیم کرے گا اللہ کے دربار میں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، تو اس کی نمازیں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ پہلے تو اس کے گناہ لا دیے جائیں گے اس پر، اگر تب بھی اس کے حقوق پھر ادا نہ ہوں تو پھر اس کی جو یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں اس سے لی جائیں گی اور اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان یہ اخلاق والا ہو، اس نے کسی کو اپنی زبان سے نہ ستایا ہو، اس نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہ ستایا ہو، تبھی وہ بہترین مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو احادیث نبویہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ایک بہترین مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر اخلاقیات پائی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی من احسن الی عیالی، اس طرح کے ایک الفاظ ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، ساری مخلوق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کا عیال ہے، اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ، اللہ کی فیملی کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا۔ بہت ہی عمدہ طریقے سے مفتی صاحب نے سمجھایا ہمیں۔ تو اب ایک کوشچن اور میرے ذہن میں آ رہا ہے مفتی صاحب، چونکہ اسی حوالے سے، اسی کوشچن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ آپ نے ایک آیت قرآن شریف کی بتائی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ بنا رہے ہیں آدم، یہ خون خرابہ کرے گا، وہاں فساد کرے گا زمین پر،
جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، پریزنٹلی جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فتنہ فساد بھی ہو رہا ہے، خون خرابہ بھی ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا غلط تو کچھ نہیں کہا تھا. جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے وہ تو ابھی ہماری اعمال سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری انٹریکشن جو پوری دنیا، ایک آدم کی میں بات، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس میں ہندو بھی، سکھ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، تو وہ تو خون خرابہ ہی کرتے ہیں اس وقت دنیا میں. تو فرشتوں نے مجھے لگتا ہے کہ غلط تو نہیں کہا تھا، لیکن اس وقت اللہ نے ان کو کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کون سی بات تھی جو ایک، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اعتراض کہا تھا ان سے کہ بھئی میں وہ جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے، اس میں ہمیں جواب ملے گا اس بات سے کہ کوئی نہ کوئی چیز انسان میں ہونی چاہیے جو اس کو بہترین انسان بنائے گی. اگرچہ وہ خون خرابہ بھی کرتا ہے، فسادات بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی چیز پتا تھی جو فرشتوں کو پتا نہیں تھی کہ اگر وہ چیز اس انسان میں آ جائے تو یہ کچھ الگ ہی، مطلب ان ساری چیزوں کے باوجود بھی یہ ایک الگ قسم کی مخلوقات ہوگی. بالکل صحیح. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان تو بہرحال فرشتہ نہیں ہے. فرشتہ جو ہوتا ہے، فرشتے میں صرف مادہ خیر ہے. وہ کبھی بھی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کے متعلق قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر مادہ شر رکھا ہی نہیں گیا ہے. یعملون ما تعملون. ہاں بالکل صحیح. اور انسان کے متعلق جو آتا ہے، انسان کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، انسان کے اندر مادہ خیر بھی ہے اور مادہ شر بھی ہے، مادہ فسق و فجور بھی ہے اور مادہ خیر اور صلاح بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا انسان غلط بھی کر سکتا ہے اور انسان صحیح بھی کر سکتا ہے. انسان اپنی سوسائٹی کو، اپنے سماج کو اچھی تشکیل بھی دے سکتا ہے اور انسان ہی اس سوسائٹی کے اندر فساد بھی برپا کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں. اب ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے قرآن کریم نے، جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات بیان کیے ہیں کہ آپ کو کس مادے کو بروئے کار لانا ہے. مادہ صلاح جو ہے، مادہ خیر جو ہے، نیکی کا جو مادہ ہے، اس کو بروئے کار لانے کے لیے یا اس کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ دینے کے لیے آپ کو کیا کیا اعمال کرنے ہیں، وہ قرآن کریم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب آپ کو اپنے ارادے سے غلط راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے کو چوز کرنا ہے. اگر آپ اچھے راستے کو چوز کرتے ہیں تو آپ بہتر انسان کہے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے غلط راستے کو چوز کیا ہے تو آپ غلط انسان ٹھہرے اور آپ کو اس پر تو اللہ کے یہاں پھر پکڑ ہوگی، آپ کو سزا ہوگی. بہت ہی اچھا مفتی صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اس میں، ارادہ. یعنی ایک آدمی جو ہے، عام آدمی جو ہے، اس میں دونوں خصلتیں موجود ہے، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی. اب اس کا جو ارادہ ہے، جس کو بہت سے فلاسفرز جو ہیں، مطلب جو مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلمز بھی ہے، انہوں نے اس کو ول پاور، یعنی ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ول پاور دے دی ہے. شاید اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے علوم اس وقت دے دیے اس آدم علیہ السلام کو دنیا میں، جو فرشتوں کو نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا. تو آدم کو کہا کہ میں نے اس کو تمام علوم دے دیے. تو اس میں پھر بعد میں جو ول پاور جو ہے آدم میں، وہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اور اسی پر مجھے لگتا ہے کہ سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. تو بہت ہی عمدہ طریقے سے مفتی صاحب آپ نے، اب اس کو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ کنکلوڈ تو ہوگا نہیں، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے جس میں ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت سے پروگرامز بھی اگر کر دیں گے تب بھی یہ پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شاخ سے دوسری شاخ وسیع موضوع ہے.
تو آج میں چونکہ ٹائم کی کمی ہے، ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارا کنکلوژن مفتی صاحب کی باتوں سے اب یہی نکل رہا ہے کہ ایک بہترین مسلمان اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے مسلمان ہونے سے پہلے اس میں ایک بہترین انسان کی کوالٹیز پیدا ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ہے ودیت کی ہوئی ہے ایسی کوالٹیز کہ جن کو وہ پالش کر کے اپنے کردار میں جو ہے ان کو لا سکتا ہے. تو اگر ہم ایسا دیکھیں گے کہ بھئی کوئی بہترین انسانیت کی خصلتیں اس میں نہیں ہے تو وہ بہترین مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. تو اس کے ساتھ ہی میں ناظرین آپ سے بھی اجازت لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم.